بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شوال کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور شوال کا مہینہ اسلامی مہینوں میں ترتیب کے لحاظ سے بھی 10ویں نمبر پر آتا ہے، نمبر 10 پر آتا ہے شوال کا مہینہ۔ اور شوال کے 6 روزوں کی بہت فضیلت ہے، یعنی کہ شوال کے مہینے کی 6 روزوں کی بہت فضیلت ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، حدیث روا مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 1164۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضانہ ثم اتبعہ ستہ من شوال کانا کا سیام الدہر۔ ترجمہ: جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی کہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے، صحیح ابن خزیمات، حدیث نمبر 2115۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 12 مہینے ہو گئے۔ تو جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو لہٰذا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی کہ پورے سال کے روزوں کے برابر اس نے روزے رکھے، یعنی کہ اس کو ثواب جو ہے پورے سال کے روزے رکھنے کا ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ کیونکہ سال کے بھی 360 دن ہوتے ہیں، اور ایک نیکی کا ثواب رمضان میں 10 گنا زیادہ ملتا ہے، اور 36 روزے 360 ہو جاتے ہیں، اور اسلامی اعتبار سے 360 سال کے بھی 360 دن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس حساب سے رمضان کے بعد اور 6 روزے رکھنے سے 360 دن، یعنی کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ شوال کے روزے آپ کنٹینیو رکھیں، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد عید کے دوسرے دن یعنی عید کے دن پہلا روزہ رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے دن عید کے دوسرے لازمی پہلا روزہ آپ شوال کا رکھ لیں۔ اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ کنٹینیو 6 روزے رکھ لیں، نہیں تو آپ باقی کے 5 روزے اور دنوں میں پورے کر لیں، اس کی گنتی اور دنوں میں پورے کر لیں، ہفتے میں کر لیں، 2 ہفتے میں کر لیں، 3 ہفتے میں کر لیں، پورے مہینے میں کر لیں۔ ضروری نہیں ہے، ہمت ہے تو کنٹینیو رکھ لیں، نہیں تو آپ چھوڑ کے رکھ لیں، گیپ دے کے رکھ لیں وقفے وقفے سے۔ تو کل 6 روزے ہیں، وہ آپ پورے مہینے میں 6 روزے آرام سے کر سکتے ہیں پورے۔ ان روزہ کا ثواب اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ عید کے دوسرے دن رکھنا لازمی ہوتا ہے اس کا پہلا روزہ، اور ان روزوں کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، خاص کر کے امریکہ کے لوگوں کو زیادہ تر پتہ نہیں ہے، بچوں کو۔ تو شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں اور ان کا اتنا ثواب ہے۔ ان کا ثواب اس لیے اتنا ہے کیونکہ کون رکھتا ہے عید کے دوسرے دن، کون رکھتا ہے؟ عید ہی 3 دن کی ہوتی ہے، تو خوشیاں مناتے ہیں 3 دن تک، کھاتے ہیں پیتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، تو 3 دن تک تو ویسی گہما گہمی عید کی ہوتی ہے، تو کوئی نہیں رکھتا، بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ رکھتے تھے، ہماری امی رکھتی تھی، ہم نے اپنی امی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی بھی رکھتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے مجھے بھی ہدایت دی، مجھے توفیق دی، میں بھی رکھنے لگ گئی ہوں ماشاء اللہ سے۔ تو میں ایسے کرتی ہوں کہ عید کے دوسرے دن ایک روزہ رکھ لیتی ہوں، اس کے بعد میں پھر ہفتے میں اس کو پورا کر لیتی ہوں، 2 دن چھوڑ کے رکھ لیتی ہوں میں، پھر پیر کا رکھ لیا، جمعرات کا رکھ لیا، بیچ میں بدھ کا رکھ لیا، ایسے کر کے میں 2 ہفتے میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں روزے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہدایت دی مجھے، تو رکھنے لگ گئی ہوں میں بھی الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن ایک روزہ رکھ لیں، اس کے بعد آپ گیپ دے کے رکھ لیں، پورے مہینے میں بس 5 روزے اور جو ہیں وہ آپ پورے کر لیں، اس طرح 6 روزے پورے ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ثواب اس کا پورے سال کے روزے رکھنے جیسا ملے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے ہمیں. تو میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ یہ ہم رمضان کے ساتھ شوال کے بھی 6 روزے رکھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.